آپ دیکھ رہے ہیں اب تک نیوز انڈیا، جو آپ کو رکھے آگے۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، میں نے ماضی میں بھی یہ بات کہی تھی کہ مالیگاؤں کے سب نوجوان نشہ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کچھ نوجوانوں کی تعداد ہے جو نشہ کرتی ہے۔ مالیگاؤں شہر ایک علمی شہر ہے۔ وقتاً فوقتاً نیٹ کے ایگزام ہوتے ہیں تو مالیگاؤں شہر کے نوجوان آؤٹ آف کنٹری میں جا کر کے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں۔ مالیگاؤں شہر نے محمد قیصر عبدالحق جیسے IAS آفیسر بھی دیے۔ مالیگاؤں شہر نے زبیدہ سائنٹسٹ بھی دی۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، مالیگاؤں شہر مدارس کا شہر ہے۔ مدارس کے سالانہ اجلاس کا سلسلہ چالو ہے۔ مدارس کے ذمہ داران یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ ایک بڑی تعداد میں مالیگاؤں شہر علماء کرام دے رہا ہے، حفاظ کرام دے رہا ہے، قرائے کرام دے رہا ہے۔ مجھے اچھی سے یاد ہے میری ملاقات 2013 میں حضرت مولانا غلام استانوی صاحب سے جب ہوئی تھی۔ میں خود ایک قاری ہوں، میں نے 10 سال تجوید پڑھائی ہے مدرسہ عثمانیہ میں۔ عصری تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مالیگاؤں شہر کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے بچے حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ 1 مہینہ پہلے تک کے میرے پاس رپورٹ تھی کہ اس سال مالیگاؤں کے تمام ہی مکاتب اور مدارس سے جو بچے فارغ ہو رہے ہیں، حفاظ کرام کی تعداد 350 ہے۔ اللہ کا بہت احسان ہے ہمارے شہر کے اوپر، اللہ کی خصوصی نظر ہے۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ کچھ نوجوانوں کی تعداد ہے جو شہر کے اندر نشہ کر رہی ہے اور اب وہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ میں ان نوجوانوں سے بہت سنجیدگی کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ نشہ کرنے والے آدمی کی زندگی ایک سنیاسی آدمی کی زندگی کے موافق ہو جاتی ہے۔ ایک سنیاسی آدمی جو ہوتا ہے اس کو نہ اپنے گھر سے کوئی فکر ہوتی ہے، نہ کاروبار سے کوئی لگاؤ ہوتا ہے، نہ عورت بچوں سے کوئی تعلق ہوتا ہے۔ پورے سماج اور معاشرے سے لا تعلقی کر کے وہ نکل جاتا ہے بیابان اور جنگلوں کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ کسی ایک کچے مکان پر سے ایک یہودی ایک رہبانی جو رہبانیت کرتے ہیں، سنیاسی جنہیں کہا جاتا ہے، وہ اونچے مکان پر سے کھڑکی میں سے جھانک رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ کر کے رونے لگے۔ ان کے دوستوں نے پوچھا، امیر المومنین کیا وجہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ مجھے اس آدمی کی زندگی پر افسوس آتا ہے، دنیا کے اندر بھی اپنی زندگی برباد کر رہا ہے اور آخرت میں تو ایسے بھی زندگی برباد ہونا ہی ہے۔ جو لوگ نشہ کرتے ہیں میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، دنیا و آخرت کی زندگی تباہ و برباد ہوتی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے سماج اور معاشرے میں کوئی عزت اور کوئی مقام نہیں ملتا، اور مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دینا ہے۔ جب تک کہ کوئی انسان اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے، اس وقت تک کہ اپنا قدم اس جگہ سے ہٹا نہیں سکتا۔ اس کے اندر سے یہ ہے کہ ہم نے آپ کو مال دیا تھا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچہ کیا؟ ہم نے جوانی دی تھی، کہاں صرف کی؟ ہم نے علم دیا تھا، اس کے اوپر کتنا عمل کیا؟ آپ سب کو معلوم ہے نشہ حرام ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر حرام او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لے کر کے آئے ہیں اس میں نشہ کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان ہے، دینی اعتبار سے بھی نقصان ہے۔ ظاہر بات ہے زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، جب چاہے زندگی دے، جب چاہے موت دے دے۔ اگر نشے کی حالت میں موت آ گئی، میخانے میں موت آ گئی، سوچو، دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو کس منہ سے جاؤں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روز قیامت میں کیا منہ دکھاؤں گے؟ آج بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمارے نوجوان، کچھ نوجوان ایسے ہیں جو نشہ کرتے ہیں، اور جب میں نے خود ان سے ان کی وجہ دریافت کی،
बिल्कुल लायानी और फजूल वजह, जिसका कोई सर नहीं कोई पैर नहीं। आज सबसे बड़ी बुराई अगर हमारे समाज और माशरे में है तो वो मोबाइल है। मोबाइल ही बुराई की इब्तिदा है। आगे जा करके फिर बहुत सारी सीढ़ियां बढ़ती है। शर्मगाह उसकी तस्दीक करती है। ज़िना की सबसे बड़ी सीढ़ी अगर है मोबाइल है। तमाम खुराफातें मोबाइल से शुरू होती है। फेसबुक है, हमारे कुछ नौजवान इश्क और मुआशरे के लफड़े में पड़ जाते हैं और आखिर में जब ये मामला आता है कि तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने तोड़ डाला है, ये टुकड़े मैं नहीं लूंगा, मुझे फिर दिल बना कर दो। जब इस तरीके के हालात होते हैं तो फिर वो नशे जैसी लत के अंदर लग जाते हैं। और कुछ मैं उनको ये बात कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा दौर है, आज फेसबुक के ऊपर कितने लोग ऐसे हैं जो फेक आईडी बना करके नौजवानों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। फेक आईडी बनाते हैं, उनसे ताल्लुक और मरासिम जोड़ते हैं और फिर उसके बाद पैसे मंगवाना, रिचार्ज करना, फहेश और उड़िया तस्वीर मंगाना, फहेश और उड़िया वीडियोस मंगवाना और उसकी बुनियाद पर उनको ब्लैकमेल करना। और फिर जब ये ब्लैकमेल हो जाते हैं, फिर इन साहब को मरता क्या नहीं करता, सिर्फ रस्सी दिखती है और फंदा दिखता है। और बाद में जब ये बात सामने आती है कि मैं जिससे चैटिंग कर रहा था वो तो एक फेक आईडी थी, वो लड़की थी ही नहीं। किसी ने कहा था चमकता जगमगाता एक भयानक जाल निकला था, वो ब्लैकमेल स्क्रीनशॉट से सब माल निकला था। असलियत सामने वो चमकता जगमगाता एक भयानक जाल निकला था, वो ब्लैकमेल स्क्रीनशॉट से सब माल निकला था। समझकर सुंदरी जिसको सनम दिन रात की चैटिंग, असलियत सामने आई तो सुंदर लाल निकला था। इस तरीके के भी वाकयात होते हैं। हमारे नौजवानों को इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए। मैं शहर की तमाम ही सियासी, समाजी, मिली, दीनी तंजीमों से गुजारिश करता हूँ कि ये काम सिर्फ एक अकेले शख्स का नहीं है और मुमकिन भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। आज इनके पीछे भी वक्त हो, इनके पीछे भी कामकाज होते हैं। आज हमारे घर के ऊपर अगर 2 कार्ड शादी के आ जाते हैं तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है कि कहाँ जाना है, जबकि हमको तो सिर्फ खाना खाने के लिए जाना होता है। दर्जनों कार्ड राष्ट्रवादी ऑफिस के ऊपर पड़े होते हैं, मस्जिद में जाना होता है। इतने मसरूफियत के वक्त में से अगर ये आदमी 4 बजे से रात में 11 बजे तक इस काम के पीछे लगा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें इसका साथ देना चाहिए। इसके अकेले के सीखने से कुछ नहीं होगा। मुझे मीज़ान अदब पर ही न तौला करिए, मैं जो बोलूं तो मेरे साथ में बोला करिए। इतनी फुर्सत नहीं कि मीर पे कुछ गौर करूं, जो भी करना है उसे छोड़ के कुछ और करूं। मैं किसी हूर के ख्वाबों में नहीं आ सकता, चीख हूं और किताबों में नहीं आ सकता। वाह